جو اتنے حساس علاقہ ہو جہاں ریسورسز ہوتے ہیں وہیں یہ کیوں ہوتا ہے؟ گلگت بلتستان میں یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ جہاں دنیا کے سب سے بڑے نہیں تو بڑے خزانے ہیں پہاڑوں، وہیں سب یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہیں یہ سارے گدھ حملہ کرنے کیوں پہنچتے ان جگہوں کے اوپر؟ بلوچستان کیوں برباد ہوا؟ 20 کلومیٹر کی پٹی تم سے نہیں بنتی ہے، وہاں امن بحال نہیں ہوتا، دنیا بھر کے دعوے کرتے ہو۔ کیسے ہم یقین کر لیں تمہاری باتوں پر کہ تم ہمارا دفاع کرو گے، حفاظت کرو گے؟ اپنے ملک میں یہ حالت ہے تمہاری۔ اور اگر لوگ آپس میں مل کے معاہدہ کرتے ہیں، شیعہ سنی مل کے بیٹھتے ہیں، تو تمہیں قبول نہیں، گوارا نہیں۔ تم کہتے ہو ہمارے بغیر کیسے ہو گیا؟ تو پھر خود کرو نا۔ سمجھتے ہو سب کی زبانیں بند ہیں، سب خاموش ہیں؟ بچہ بچہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو بدبختو۔ بچہ بچہ دیکھ رہا ہے، گاؤں دیہاتوں تک کو معلوم ہو چکا ہے کہ کون ہے ان سب کے پیچھے۔ نہ کرو اس قوم کے ساتھ یہ، نہ کھیلو 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ۔ کتنوں کو مارو گے، کتنوں کو ختم کرو گے، کتنوں کی زبانیں کاٹو گے؟ گلی گلی یہ بات پہنچ چکی ہے، بچے بچے کی زبان پر ہے یہ بات، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ہم بھی مر جائیں گے، تم بھی مر جاؤ گے، لیکن تاریخ میں ذلت تمہارا مقدر بنے گی۔ جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے اللہ نے ہمیشہ اس کو عزت دی ہے، عزت دے گا۔ بچے مر گئے، 150 کے قریب معصوم بچے دواؤں کے نہ ہونے کے سبب، کیا غزہ میں رہ رہے ہیں وہ؟ فلسطین بنا دیا ان کے لیے۔ کس جگہ رہ رہی جہاں سے ان کے پاس امداد نہیں جا سکتی، ایندھن نہیں جا سکتا؟ وہ یہاں بیٹھے ہوئے کچھ بیچارے، ہز ماسٹرز وائس ان کو میں کہتا ہوں، ہم نے ہیلی کاپٹروں سے بڑی امدادیں بھیجی ہیں، جہازوں سے امدادیں بھیجی ہیں۔ اچھا ایندھن تو لے جا کے بتا دے، ہیلی کاپٹر سے مجھے پیٹرول لے جا کے بتا دے، ڈیزل لے جا کے بتا دے۔ زخمیوں کے لیے جگہ نہیں، علاج معالجے کے لیے نہیں جا سکتے، سبزیاں نہیں، کچھ نہیں، اسکول بند، کالج بند، عدالتیں بند۔ کون ٹھیک کرے گا یہ؟ لوگ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہے جو خراب کرتا ہے۔ لوگ امن چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، نہیں لڑنا چاہتے لوگ۔ کون ہے جو ان کو لڑاتا ہے؟ چھپی ہوئی باتیں ہیں کوئی، اسی لیے ساری باتیں کر رہا ہوں کہ ریکارڈ پہ رہنا چاہیے۔ نہیں ڈرتے تم سے سب، اور لوگ ہوتے ہو کہ تم سے ڈرتے ہوں، ہمیں موت پر یقین ہے، ہم نہیں ڈرتے۔ ہمیں تو اتنا بھی یقین یہاں سے میں واپس کراچی پہنچوں گا کہ بھی نہیں پہنچوں گا، مجھے کیا معلوم۔ لیکن یاد رکھو ایک حد ہوتی ہے، اور شاید وہ تمہاری آخری حد یہاں پہنچے کہ جہاں اس ملک کے بچے بچے کو معلوم ہو گیا کہ کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کون ہے پیچھے یہ سب کرنے والا، کس لیے، کس کے اشارے پر، کس کی نوکری پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ابھی وقت باقی ہے، وہ بھی شاید کا لفظ لگا رہا ہوں، شاید ابھی وقت باقی ہے، کچھ ہوش کے ناخن دے لو۔ سب مٹی کے بیٹے ہیں، سب وطن سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کہیں نہیں جانا، ہم یہیں مر جائیں گے بھائی، یہیں دفن ہو جائیں گے۔ جو بل وطنی کا درس دیتے ہو نا وہی بھاگتے ہو سب سے پہلے۔ صبح نوکری ختم ہوتی ہے، شام کو تم فلیٹ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو۔ سب محبت کرتے ہیں اس وطن سے، سب اس زمین کے بیٹے، سب اس کے لیے لڑتے ہیں، سب اس کے لیے جانے دیں گے۔ کیا کر رہے ہو لوگوں کے ساتھ، اور کہاں کہاں؟ وہ دھرنے کا ذکر کیا انہوں نے، مارا پیٹا میں پرامن دھرنوں پہ فائرنگ کی، لوگوں کو شہید کیا، زخمی کیا، FIR دہشت گردی کی، میرے خلاف بھی پتہ نہیں کتنی کرتے تھا، جہاں جہاں دھرنے تھے سب جگہ ایسا کاٹو۔ کیا طریقہ ہے ہمارے پاس احتجاج کا، بتاؤ نا۔ ابھی نہروں کے مسئلے پہ کتنے دن ہو گئے سندھ کو بند ہوئے؟ کتنے دن ہو گئے؟ کوئی طریقہ ہی نہیں چھوڑا تم نے، سوائے اس کے کہ لوگ مجبور ہو کے آتے بیچارے پھر سڑکوں پہ بیٹھتے ہیں۔ کیا کریں؟ بہرحال رویوں کا فرق ہے، وہاں تم گولی نہیں چلا سکتے سکھر میں، لیکن تم نے ہم پر گولیاں چلائی، ہمیں مارا، کیونکہ جانتے ہو کہ وہاں گولیاں چلاؤ گے تو کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ نہیں ہوتا ایسے، کوئی بڑی بات نہیں۔
بقول خود ان کے تو ہمارے لیے 1 گھنٹے کا کام ہے سڑک کھولنا، تو پھر کیوں نہیں کھول رہے ہو جب تمہارے لیے 1 گھنٹے کا کام ہے؟ میں نے تو ٹی وی پہ بھی سنا بعض لوگوں کا، اس نے 2 گھنٹے کہا تھا جو ٹی وی پہ بولا، ہز ماسٹرز وائس، اپنے آقا کی زبان بولا تھا، ہم 2 گھنٹے میں کھول دیں تو کھولو نا 2 گھنٹے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کچھ اور ہیں، یا تو تم بھی کسی اور کے حکم پہ، یا تو میں نے احتیاطاً لگا دیا، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کرو، نہ کرو کسی قوم کے ساتھ۔ میں نے کہا تم بھاگ جاؤ گے، ہم نہیں یار، ہم کہاں جائیں گے، ہمیں یہ مرنا، یہ مر جانا ہے، یہی ہماری قبریں بن جائیں گی۔ تم بھاگ جاؤ گے، جو بچوں کو پہلے بھگا دیتے ہو بعد میں خود بھاگتے ہو، تم بھاگ جاؤ گے۔ ایسا نہیں کرو۔ بس یہ درد دل تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آج اگر پرچنار محصور ہے تو میرے عزیزو، پرچنار کی محصوریت کی وجہ سے وہاں کی تعلیم برباد ہو گئی ہے۔ جو سب سے زیادہ دکھ اہلیان پرچنار کو اس بات پر ہے کہ وہ تعلیم کی جس فیلڈ میں اہلیان پرچنار الحمدللہ اس کا ریشو اسلام آباد کے برابر چلا آ رہا تھا، لیکن ان آخری سال میں ان کو نہایت ہی وہ ایسا زوردار دھچکا ملا کہ ہمارا تعلیم جو ہے وہ 1 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا کہ بالکل برباد ہو گیا ہے۔ اس محفل میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو کہیں پر ایئر مارشل جیسے عظیم عہدے کا وہ ایک ریٹائر پاکستان کا پسبان نظر آئے تو وہ اس کا تعلق بھی پرچنار سے ہے، یہاں تشریف فرما ہے۔ اگر آپ کے اسلام آباد اگر کوئٹہ کے آئی جی نظر آئے تو وہ بھی پرچنار سے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور آج بھی آپ کسی بھی شعبے کو لے لیں، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ سول ہو، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہو، چاہے وہ اقتصادی ہو، جو بھی ادارہ لے لے وہاں پر آپ کو اہلیان پرچنار کے جوان سب سے فہرست اول میں جو ہے نظر آئیں گے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آج پرچنار محصور نہیں ہے، پورا پاکستان محصور ہے۔ آج پاکستان کی پرچنار کی تعلیم جو ہے وہ برباد نہیں ہوئی، بلکہ پاکستان کی تعلیم برباد ہو گئی ہے۔ میرے عزیزو، پرچنار کی صورتحال آپ یقیناً سوشل میڈیا کے ذریعے بہتر آگاہ ہیں کہ پرچنار کی صورتحال وہ 7 مہینوں سے وہاں پر کیا گزر رہی ہے اور وہاں پر صورتحال کیا ہے۔ آج بھی جب آپ پرچنار سے پشاور آتے ہو تو آپ سمجھے کہ میں دنیا کے ایک ایسے ملک سے آتا ہوں کہ جس کا پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے دوسرے شہروں کے ساتھ ہزاروں کلومیٹر فاصلہ ہے، اور میں ننگے پاؤں اور پہاڑوں سے گزر کر میں یہ فاصلہ طے کر رہا ہوں۔ پرچنار کی آج کی صورتحال یہ ہے کہ 20 کلومیٹر کا فاصلہ، زیادہ نہیں، 20 کلومیٹر کا فاصلہ وہ اتنا وبال جان بن گیا ہے کہ وہ فاصلہ جب ہم طے کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ میں پیدل اور ننگے پاؤں جو ہیں وہ پہاڑوں سے ہوتا ہوا 1000 کلومیٹر کا فاصلہ میں طے کر رہا ہوں۔ یہ پرچنار کی صورتحال ہے۔ پرچنار کے اس ابتر صورتحال میں نے عرض کیا کہ تعلیم برباد ہو گئی ہے۔ پرچنار کی اس ابتر صورتحال میں پاکستان کے اقتصاد کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ میں نے کہا کہ پاکستان محصور ہے، وہ میں نے اس وجہ سے کہا کہ آج اگر آپ کے اسلام آباد کے منڈیوں میں، اگر لاہور اور پشاور کے منڈیوں میں وہ تازہ سبزیاں نظر نہیں آتی، وہ ایک وجہ یہ ہے کہ پرچنار وہ زرخیز علاقہ ہے کہ جہاں کے سبزیاں، جہاں کے پھل فروٹ وہ لاہور، اسلام آباد، پنڈی اور پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں تمام پاکستانی جسے استفادہ کرتے تھے، آج وہ تمام پاکستانی جو ہیں ان سے کیا ہے، محروم ہے۔ پرچنار اقتصادی حوالے سے وہ دروازہ ہے کہ کئی ممالک آسانی سے پاکستان کے ساتھ ایک تجارتی اور اقتصادی معاملات احسن طریقے سے بڑھا سکتے ہیں، لیکن مع الاسف پرچنار کا وہ دروازہ کئی سالوں سے متاثر ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے اقتصاد کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ میرے عزیزو، آج
پاراچینار کی آبادی کو اگر دیکھا جائے، ضلع کرم کی آبادی اگر 8 لاکھ آبادی ہے، وہاں پر تمام قبائل جو بھی، چاہے وہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اہل سنت بھائی ہے، ان سب کی یہ آواز بنی ہے کہ ہمیں امن چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ سکون سے زندگی گزاریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اقتصاد مضبوط ہو، ہماری تعلیم جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ لیکن مع الاسف وہاں کی صورتحال جب بگڑتی ہے تو لگتا یوں ہے کہ صورتحال بگڑنے سے پہلے اس علاقے پہ کبھی کسی نے توجہ نہیں دی ہے، کیونکہ حکمرانوں کا فریضہ ہے، حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کہیں پر کوئی ناسور پیدا ہونے جا رہی ہو، اس سے پہلے کہ وہ بچہ بن جائے، جوان بن جائے، تو اس کو نطفے میں خفا کر دینا چاہیے۔ لیکن مع الاسف جو ہمیں پاراچینار میں اب تک نظر نہیں آیا، حکومت اگر برسرے حرکت میں آتی ہے تو ہمیں اس وقت اس کی حرکت نظر آتی ہے کہ جب فتنہ اور فساد جوان ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔